کیا آپ سے بھی بڑا درجہ کسی چیز کا اللہ کے راہ نبی کے چہرے مبارک پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور یہ کہا کہ ہاں اللہ کی نظر میں مجھ سے بھی بڑا مرتبہ اللہ کے دین کا ہے، جس دین کی محنت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ تو میں معلوم بزرگوں دوستوں، اصل میں مقصد ہماری زندگی میں اللہ کا دین آ جائے اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ آ جائے۔ اے بھائی اس کی محنت ہمیں گھر گھر در ایک فرق تک جا کے کریں گے۔ دیکھو بھائی کوئی وزن نہیں آنے والا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مجمع تھا وہ محنت کر کے چلا گیا، ہماری زندگی میں بھی۔ اب جو یہ کام ملا ہے یہ نبوت والا کام اس امت کو ملا ہے، کار نبوت، ہمیں چل پھر کے اس امت کے بیچ میں اس دین کی محنت کو کرنا ہے۔ تو میرے بہادر بزرگوں دوستوں، ابھی حال ہی میں ہماری سنستھا ہے اور وہ پورے امت مسلمہ کی سنستھا ہے۔ کس طریقے سے ہماری بہن بیٹیوں کے نکاح اللہ کے راہ نبی کے طریقے سے ہو جائے۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ ہے، آج پوری امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ ہے دوستوں بھائیوں، وہ سب کے سامنے ہے۔ بہن بیٹیوں کے نکاح ایسے جہالت کے ساتھ میں ہو رہے، ایسے جہالت کے ساتھ میں ہو رہے، اللہ کی دین کی رسمات کے ساتھ میں ہو رہے، غیروں کے طریقوں کے ساتھ میں ہو رہے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کا طریقہ اختیار کرے گا کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ جب ہم یہود اور نصاراؤں کے طریقوں پہ اپنی بچیوں اور بچوں کے نکاح کریں گے دوستوں بھائیوں، ان میں بگاڑ آئے گا۔ آج مسجدوں سے ہٹ کر میرج ہال میں بچوں کے نکاح ہو رہے ہیں۔ جب مسجدوں سے ہٹ کر میرج ہال میں نکاح ہوں گے دوستوں بھائیوں، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں گی، اللہ کی طرف سے وہ کھیل کے وہ نکاح کھیل کا ذریعہ بھی بنے گی۔ حضرت مولانا کریم صدیقی کی ایک کلپ آپ نے ہماری طرف پہ بنائی اور واٹس ایپ پہ فیس بک پہ وہ جب آئی تو ہم تک بھی پہنچی، میری آنکھ میں آنسو آتے۔ حضرت مولانا کریم صدیقی کو 4 بچیوں نے خط لکھا الگ الگ مختلف جگہوں سے، اور کسی سے فون لیا۔ مولانا کریم صدیقی اپنے بیان میں فرما رہے ہیں کہ جب فون لگایا اور فون حضرت مولانا کریم صدیقی نے اٹھایا، اس بچی نے کہا کہ حضرت ہمارے پہ آپ کا فون نمبر ملا، مجھے کسی سے نمبر ملا، کچھ مسئلہ ہے، کچھ مسائل پوچھنا ہے۔ تو وہ جو خط لکھا تھا بھیجا تھا حضرت مولانا کریم صدیقی کو، اس خط میں مضمون یہ تھا، یہ غور کی اور فکر کی بات ہے، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حضرت ہم 4 بہنیں ہیں، بڑی ہی خوبصورت ہیں اور گریجویٹ ہیں، فارغ ہے تعلیم سے، دنیا کی بھی آرام کرتی ہے، اور ہماری ماں ہے وہ بیمار ہے، معذور ہے، اور ایک ہمارے والد ہیں جو پروفیسر ہے، اسکول میں ٹیچر ہے، سرکاری اسکول میں، ان کی جو تنخواہ آتی ہے، ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے جو ہماری والدہ کے اوپر خرچ ہو جاتی ہے یا ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ مگر حضرت آج اس دور کے اندر جو مطالبے نکاح کے اندر مانگ ہو رہی ہے، ان کو لے کر ہمارے ابو اتنے فکر مند ہیں۔ میں نے اپنے ابو کو 10 سال سے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کتنی فکر کی بات، وہ بچی کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے اس چیز کو، اس غم کو، اس مانگ کو، اس دہشت جیسی لعنت جو ہمارے اسلام کے اندر کہیں تصور نہیں ہے، اور دہشت جیسی لعنت زہر دماغ کو ہمارے اسلام کے اندر جرم سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے سنویدھان کے اندر جرم سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے قانون کے اندر دہشت جیسی لعنت کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اداکار بڑائی اور فخر کے ساتھ میں دکھاوا کیا کر رہے ہیں اور اس طرح نکاح کر رہے ہیں اپنی بچیوں اور بچوں کا۔ اس کی وجہ سے بہت سی مجنون معصوم بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے ماں باپ ان کے نکاح کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس دہشت جیسی لعنت کی وجہ سے ان کے ماں باپ خودکشی کر رہے ہیں۔ اور ان بچیوں کی میرے دوستوں بھائیوں 20 سال سے لے کر
40 سال کی عمریں ہو رہی ہے، وہ بھی خودکشی کر رہی ہے اور مرتد ہو رہی ہے کہ حضرت میں نے اپنے ابو کو 10 سال سے اتنے فکر مند ہے ہمارے لیے، ہمارے نکاح کے لیے اتنے فکر مند ہے کہ وہ میں نے ان کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن تو یہ ہوا حضرت تہجد کا وقت ہو رہا ہے، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہم سب سو رہے تھے، میرے ابو ہچکیاں لے لے کے رو رہے، میرے ابو ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ ان کی ہچکیوں سے ہماری نیند کھلی۔ جب ہم نے اپنے ابو کی طرف دیکھا تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، یا رب العزت یہ میری پھول سی بچیاں، یہ میری معصوم سی بچیاں میرے لیے زحمت بنی ہوئی ہے، میرے لیے زحمت بنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں حدیثوں میں اللہ کے راہ نبی کی حدیثوں میں آیا کہ لڑکی ہے تو میرے دوستوں بھائیوں اللہ کے راہ میں نبی کا سلام ہے، لڑکیاں برکت کا ذریعہ ہے۔ آج وہ بچیاں اس دکھاوے کی وجہ سے، دہیج جیسی لالچ کی وجہ سے، ان اللہ کے دین کی رسمات کی وجہ سے وہ معصوم پھول سی بچیاں آج ماں باپ پہ زحمت بنی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے وہ کہاں سے اتنا بڑا مطالبہ، کوئی گاڑیاں مانگ رہا ہے، کوئی بلٹیں مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، وہ ماں باپ جو غریب ہیں، مظلوم ہیں، وہ انادار لوگوں بڑے لوگوں کی کہاں اور کر سکتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا تو میرے ابو رو رہے ہیں، چاروں پتہ ہچکیوں لے لے گی، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اے میرے رب العزت یہ میری معصوم پھول سی بچیاں میرے لیے زحمت بنی ہوئی، ان کا کوئی انتظام کرا۔ ان بچوں نے کہا کہ حضرت ہم نے اس لیے آپ پہ فون کرا ہے، اس حالات میں کیا ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آئی بھائی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ بچیاں کہہ رہی ہے کہ ایسے حالات میرے گھر میں، میرے ماں باپ اتنے پریشان ہیں، ان شادیوں کو، ان مطالبوں کو پورا کرنے پر قاصر نہیں ہے، کیا اس حالات میں ہمارے لیے خودکشی کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایسی بچیوں کی آہ جو دل سے نکلتی ہے اور ایسی بچیوں کی بددعا جو دل سے نکلتی ہے، اگر ان انادار لوگوں سے، اگر ان کے مکانوں سے، اگر ان کے سروں سے، اگر ان کے قدوں سے ٹکرا کے اللہ انہیں تباہ برباد کر دے گا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، حقیقت میں اللہ کے راہ میں نبی جیسا ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے کوئی؟ اللہ کے راہ میں نبی جیسا حق کے ساتھ بات پہنچانے والا مل سکتا ہے؟ اللہ کے راہ میں نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے راہ میں نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کی اور بالکل آسان کی۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے ساری دنیا کی دولتیں اپنی بچیوں کے نکاح میں دے دیتے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے دوستوں بھائیوں آسان راستہ بنایا اور نکاح کو آسان کیا۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا نامی نگری کپڑوں کے اوپر اور خوشبو لگا رکھی، اللہ کے نبی کے پاس میں ایک اور صحابی کھڑے تو جو وہ داخل ہوئے سلام کر کے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا نکاح ہو گیا، اس کا نکاح ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے بلایا ہے بلا، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ اب اللہ کے نبی میرا نکاح ہو گیا، میرے نکاح کر دیا۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یا تو غصے ہوتے، بھائی میرے شادی ہے، میرے تعلیم یافتہ ہے، بھائی مجھے بھی نہیں یاد کیا، بھائی مجھے بھی نہیں بلایا، میں تمہارا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے کہ یہ نکاح میری نظر میں سب سے قیمتی ہے، صحابی میرا ہے، تربیت یافتہ میرا ہے، مجھے بھی خبر نہیں اس کے نکاح کی، یہ نکاح ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دہشت جیسی رات یہ ہمارے ہندوستان پیارے سے ملک کے اندر ہمارے سنویدھان میں بھی جرم ہے، ہمارے قانون کے اندر بھی جرم ہے، اور ہمارے اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اپنی وساست سے دے تو دوستوں اور بھائیوں دکھا کے فلاح کہنا ہے۔ جب یہ دکھاوا ہوتا ہے نا، بہت سے شہروں میں، گاؤں میں بہت قیمتی سامان پھیلایا جاتا ہے، اور گاؤں کے اندر تو حضرت گاؤں کے اندر
आज ऐसा गाँवों के अंदर तो एक बूढ़े में दो बच्चियां उस सामान को लेकर जाती है। और जब वो ड्रेस की इतनी बहुत ऐसी भी बच्चियां होती हैं जिनके कोई भाई नहीं होता पैदाइशी, ऐसी भी बच्चियां होती हैं जिनके सर में बाप का साया नहीं होता, ऐसी भी बच्चियां होती हैं दोस्तों भाइयों जिनके पास माँ का भी साया नहीं होता, अकेले तन्हा अल्लाह की कसम अल्लाह के सहारे में होती है। और जब वो बच्चियां जाती है एक मुट्ठी में दो बच्चियां, और जब वो सामान को नजर मारती है, ये फ्रिज है, ये ऐसी है, ये गाड़ी है, वो है, और वो जिनकी बच्चियों के सरों पे बाप का साया नहीं दोस्तों भाइयों, फिर वो आसमान की तरफ इस तरह लगाती है और दिल के अंदर ये सोचती है काश मेरे अब्बू होते, वो भी हमारे इसी तरह इंतजार करता है, काश हमारे पास हमारे भाई होते, वो हो सकता है वही हमारा इस तरह वो भी हमारा भी इंतजार करते, काश हमारी भाई होती अपने भाइयों के पास में जाकर पल्ला फैलाकर हमारे लिए वो इंतजार करती। तो मेरे दोस्तों भाइयों अल्लाह के वास्ते जो हम इन खुराफात में बच्चों के निकाह के अंदर दोस्तों भाइयों अपने माल को बगैर जरूरत के खर्च कर रहे हैं दिखावा अराना के लिए, दोस्तों भाइयों जो निकाह अल्लाह के नाम नबी ने इतना आसान बनाया कि जिना मुश्किल हो गया। आज दोस्तों भाइयों हमने जिना मुश्किल कर दिया, और जो निकाह इबादत है, निकाह अल्लाह का हुक्म है, निकाह जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको हमने इतना मुश्किल कर दिया। बहन बेटियां मुर्तद हो रही है और उनके वालिद वालदा खुदकुशी कर रहे हैं। अगर उन मासूम बच्चियों की आहा और उन मासूम बच्चियों की बद्दुआ आसमान से टकरा गई, दोस्तों भाइयों वो लोग जो अना के साथ में दिखाने के साथ में अपनी बच्चियों के निकाह कर रहे हैं, वो अल्लाह माफ करे उनकी मगर होगी और घसीट के जान भी लगे। तो हमारी जो ये टीम काम कर रही है इसमें 4,000 आदमी हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं, 4,000 आदमी के करीब इस ग्रुप के अंदर है। सुरेश अनिकाम सुन्नती ग्रुप नंबर 1। दोस्तों भाइयों इसका मकसद ये है इसमें हर बिरादरी है और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। इसकी फिक्र ये है अपना जान अपना माल अपना वक्त लगाकर घर दर एक खर्च तक इसलिए जा रहे हैं कि वो मासूम बच्चे भी उनके भी निकाह आसान हो जाए और वो अनादार लोग भी अल्लाह के नाम नबी के तरीके पर अपनी बच्चों के निकाह आसान हो। देखो दोस्तों भाइयों यकीन मानना आज कौम के अंदर उम्मत मुस्लिमा के अंदर बड़ी बीमारी घुस गई है, दिखावा बड़ी बीमारी घुस गई है, फकर तकब्बुर घमंड अना। मैं तो ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस चीज से बाहर आए और अपनी बहन बेटियों की निकाह आसान करे। मैं आप सभी से दुआ करूँ कि आप सभी इन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं, इस काम में लग रहे हैं जो अल्लाह के नबी की सुन्नत से जुड़ा हुआ है। और एक अहम काम है, ये भी एक अहम काम है हमारे उत्तर प्रदेश के जो जमात के और जो हमारे उलमा की सरपरस्ती में ये तय हुआ कि भाई ये जो आपकी दीन है ये जमात की शक्ल में जाएगी, ये 12 घंटे की और 3 दिन की जमात जाएगी निकलेगी और इसका काम ये होगा कि ये जमात वाले साथियों से जुड़कर मस्जिदों में लोगों को इकट्ठा करकर मस्जिदों में बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में हमारी टीम काम कर रही है। दिल्ली में चौकी मीटिंग है और भाई बरेली में उत्तराखंड में हम जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारे गांव के अंदर दोस्तों भाइयों बच्चों के निकाह बच्ची के निकाह में मुकामी लोगों ने खाना बंद कर दिया। समझ ना बच्ची अब ये मेरा नाम है तिहार, अगर मेरी बच्ची का निकाह हो रहा है तो यहाँ के सभी लोगों ने उसकी बच्ची के निकाह में खाना बंद कर दिया। बिठा के खाना खिलाया जाए अहले सुन्नत के मुताबिक। आज दोस्तों भाइयों हम जो थोड़ा बात में पैसा उठा रहे हैं, अगर हम उस पैसे को दिखावा अलग के लिए लगा रहे, मेरी 2 रुपये 5% में, अगर हम इस पैसे को बचाए और
अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, उनकी अच्छी तालीम दें, उन्हें अच्छी डिग्री दिलाएं और अच्छे शोबे ओहदों तक पहुंचाए। हमारे प्यारे से मुल्क को भी जरूरत है और हमारे समाज को भी इन चीजों की जरूरत है। तो जब हम उस पैसे को बचा के अपने बच्चों की तालीम पर लगाएंगे, दीनी तालीम पे जब दीनी तालीम होगी, यानी हलाल हलाल की तहरीर होगी, और जब दुनिया की तालीम होगी, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई जज, कलेक्टर, सभी बनेगा। जो कब होगा कि जब आज हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और अच्छी डिग्रियां होंगी। तो दोस्तों भाइयों, मैं सभी से दुआ गो हूँ कि आप सभी इस मुहिम के लिए दुआ करें। अल्लाह के नाम में नबी की सुन्नतों से रिलेटेड है, यानी भाई कि निकाह हम सब इंशाअल्लाह इरादा कर लें कि हम अपनी बच्चों का निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे करें। और दोस्तों भाइयों, हम कहीं भी प्रोग्राम करें कि हम जो निकाह कराएंगे मस्जिद के अंदर आके कराएंगे। मस्जिदों के अंदर जो निकाह होते हैं मासूम फरिश्तों की आमीन दोस्तों भाइयों, और अल्लाह की तरफ से रहमतें, अल्लाह की तरफ से बरकतें होती है और दोस्तों भाइयों खेल का जरिया बनते हैं। मजबूर न किया जाए किसी भी आइमा हजरात को, किसी भी आलिम हजरात को कि चलो जी वहां करेंगे। नहीं दोस्तों भाइयों, हमें खुद अपने आलिमों की सरपरस्ती रहबरी करनी है कि नहीं चलो इमाम साहब हमारा तो निकाह मस्जिद में करेंगे इंशाअल्लाह। जैसी लानत को दिखावे से बचेंगे भाई। अल्लाह के नबी की सुन्नत, दो गुजरे दौर के अंदर एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। और शहीदों का मुकाम दोस्तों भाई ये है, खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह पहले उनकी मंजिल कर देता है। तो निकाह अल्लाह की